بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آپ سے ہم نے کئی دفعہ اس کا ذکر کیا کہ ہم بہت جلد پولیٹیکل کارنر کے نام پہ ایک پروگرام سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ناظرین، پولیٹیکل کارنر کا مطلب ہی سیاست پہ بات کرنا ہے، سیاست دان۔ اس کا اگر لفظی معنی دیکھی جائے تو وہ شخص جو عوام اور گورنمنٹ یا جو اقتدار پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ اگر وہ سیاست دان ایماندار ہے تو وہ عوام کی بہتر طور پہ نمائندگی کرتا ہے، لیکن اگر وہی شخص جس کو سیاست دان کہتے ہیں اگر وہ بے ایمان ہے تو پھر وہ عوام کی نمائندگی نہیں کرے گا، وہ صرف اپنے لیے، اپنے مفادات کے لیے کام کرے گا۔ تو اگر ایماندار شخص کسی علاقے میں بھی عوام کی نمائندگی کرتا ہے تو وہ عوام کے لیے ایک نعمت کے طور پہ ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں صفدر حسین سائی صاحب کو اسی سیاست کے ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے مدعو کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں سر آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے یہاں پہ ٹائم دیا۔ سر، جس طرح کہ آج کل دیکھتے ہیں کہ سیلاب کی صورتحال ہے اور جگہ جگہ جو ہے وہ مختلف مسائل ہیں، کہیں پہ کشتیوں کا پرابلم ہے، کہیں ادارے جو ہیں وہاں کام نہیں کر رہے، کہیں کچھ پرابلم ہے، تو کہیں بہت سارے مسائل ہیں۔ تو آپ اس کے بارے میں جو عوامی رائے ہے وہ اس کے بارے میں بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے عرفان مجید صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس وقت جو برننگ ایشو ہے پاکستان کا اس پر بولنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ میں سب سے پہلے یہ گزارش کرتا چلوں کہ جو بھی گورنمنٹ کے وسائل ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ جتنے بھی لگا دے، اس کے باوجود ہم بطور عوام اس پر مطمئن نہیں ہوتے۔ گورنمنٹ اپنے طور پہ جو اس کے وسائل ہیں اس کے مطابق بالکل پوری کوشش کر رہی ہے، لیکن آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، عوام بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ ملک کو اچھے طریقے سے چلا سکے۔ اوپر سے یہ جو صورتحال ہے سیلاب والی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی پہلے ہمیں پیش بندی کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک میں سیلاب آ رہے ہیں، موسم تبدیل ہو رہے ہیں، اس کے مطابق ہمیں اس کا کوئی سدباب کرنا چاہیے۔ اس کے متعلق جو بھی ہمارے وسائل ہیں انہیں پہلے بروئے کار لانا چاہیے۔ اس وقت ایسا نہ جیسے اس وقت ہوا ہے کہ ہمارے اوپر مصیبت آن پڑی ہے اور ہماری تمام کمزوریاں عیاں ہو رہی ہیں، میڈیا بھی اجاگر کر رہا ہے، عوام بھی اس کو اجاگر کر رہی ہے۔ یقیناً عوام کی جب داد رسی نہیں ہوگی تو حکومت سے ہی شکوہ کریں گے، اور کس سے کریں گے؟ حکومت بہرحال جو میری رائے ہے اس کے مطابق حکومت کے جتنے وسائل ہیں اس کے مطابق حکومت پوری کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ جتنی بھی کوشش کرے عوام کی امیدوں کی امنگوں پر پورا نہیں اتر سکتی۔ چوہے صاحب، کیونکہ ہمارا ہر دفعہ شیوا ہوتا ہے، ہم ایک ہی سٹانڈ لیتے ہیں کہ اس میں انڈیا جو ہے وہ اس کی طرف سے جو ہے وہ پہل ہے، لیکن ہمیں اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ مانا کہ انڈیا نے جو ہے وہ بہت سارے ڈیم بنا لیے ہیں، لیکن وہ پانی کب تک روکے گا؟ آخر جب ڈیم بھر جائیں گے تو پانی لازمی بات ہے انہوں نے روکنا ہے، اور پھر ہمارا شکوہ یہی ہوتا ہے کہ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا اور اس وجہ سے ہمیں پیشگی اطلاع نہیں ملی اور اس وجہ سے زیادہ نقصانات ہوئے ہیں۔ وہ تو بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ اس کی پیشگی جو بھی ہمارے وسائل ہیں اس کے مطابق اس کا سدباب کریں۔ انڈیا پہ تو ضرور ہم شکوہ کر سکتے ہیں، وہ تو کبھی بھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، وہ تو ہمیشہ ہماری ہر کمزوری تلاش کرتا ہے، اس کے مطابق ہمارے ساتھ ٹریٹ کرتا ہے۔ کسی بھی مسئلے پہ کل کی بات آپ لے لیں کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کا میچ تھا تو ان کے کھلاڑیوں کا رویہ اتنا نامناسب اور ناروا تھا کہ وہ ہمارے کھلاڑیوں کے ساتھ سلام تک لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ بھی میڈیا میں بات آ چکی ہے، لیکن وہ ہمارا ازلی دشمن ہے، اس لیے اس سے اچھے کی توقع تو ہمیں کسی صورت پر نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اس وقت ویسے بھی سیلاب کے علاوہ بھی ہمیں ڈیمز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ پانی
کم ہو رہا ہے. جو ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ جو جنگیں ہوں گی وہ پانی پہ ہوں گی. اس لیے ہمیں بجلی کے بھی مسائل ہیں. ہمارے ملک میں بجلی بھی پانی سے سستی بنائی جا سکتی ہے. ڈیمز کی ویسے بھی ضرورت ہے, کاشتکاری کے لیے ضرورت ہے. ویسے بھی پانی ہماری زمین میں نیچے زمین سے کم ہو رہا ہے. ڈیم کی تو ہر صورت میں ضرورت ہے. اس پہ بھی ہمارے ملک میں سیاست ہو رہی ہے کہ کالا باغ ڈیم جو ہے مدتوں سے اس پہ اتنے زیادہ اخراجات آ چکے ہیں, لیکن وہ بھی سیاست کی نظر ہو رہا ہے. چلے وہ تو ایک متنازع بات ہے, ہم اس کو نہیں چھیڑتے, لیکن اس کے باوجود ہمیں ضرورت کے مطابق جہاں جہاں بھی جگہ اویلیبل ہے چاروں صوبوں میں ڈیم جو بنانے چاہیے, جو وقت کی بہت اہم ضرورت ہے. جہاں تک سیلاب کا مسئلہ ہے وہ تو امریکہ جیسا ملک بھی اس میں فیل ہو چکا ہے. امریکہ کے سب سے زیادہ وسائل ہے, سپر پاور ہے, لیکن ان کی بھی جو وہ ریاستیں ہیں ان میں سیلاب آتا ہے تو وہ بھی کنٹرول نہیں کر پاتے. اب پچھلے دن اٹلی میں بھی سیلاب آیا ہے, وہ بھی کنٹرول نہیں کر پاتے. بہرحال ہمیں اس کے متعلق ضرور سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. آخر جو ہمارے بھائی سیلاب کی نظر ہوئے ہیں ان کا مال جان مویشی اجناس زیورات ہر چیز آ چکی ہے, ان کے متعلق ضرور ہمیں بحیثیت مسلمان سوچنا چاہیے. اور پھر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلیفۃ و رسول ہیں ان کی حکومتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے پہ اگر کتا بھی پیاس سے مر گیا تو عمر اس کا جواب دے. ہمیں ان کی طرز حکمرانی اپنانی چاہیے. لیکن ہمارے افسوس سخت افسوس کہ ہمارے ملک میں جو بھی حکمران آتا ہے اس کے ہاتھ کرپشن میں ایسے ڈوب جاتے ہیں, وہ لوگوں کے مسائل کی بجائے وہ کرپشن ہی کرتے جا رہے ہیں. اس کا کیا حل کیا جائے؟ اس کا حل پھر بھی عوام کے پاس ہے کہ وہ جو اس وقت ووٹ دیتے ہیں, کوئی بھی نمائندہ اپنا منتخب کرتے ہیں, اس کا ماضی اور حال ضرور پیش نظر رکھے. اس جماعت کا منشور, اس جماعت کے کینڈیڈیٹ کو دیکھ کر ووٹ دے جو کہ کل ہماری داد رسی کرے اور ہماری امانتوں کا امین بنے. چودھری صاحب یہ بات تو تسلیم کرتے ہیں کہ قدرتی آفات کے سامنے جو ہے وہ انسان بے بس ہے, اور خاص طور پہ جب سیلاب کی صورتحال اس طرح کی ہو جس میں جو پانی کا فلو ہے وہ اس حد تک تھا کہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو چودھری صاحب یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ, انشاءاللہ ہم سیاسی اور ملکی جو مفادات ہیں اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے. لیکن آج ہم دوسرا جو سوال ہے جو آج کل برڈننگ ایشو ہے, کیونکہ آپ سیاسی لیڈر ہیں اور آپ ایک سوسائٹی کا الیکشن بھی اس دفعہ ایز اے پریزیڈنٹ اس میں حصہ لے رہے ہیں. تو پچھلے دنوں ہم نے سنا کہ آپ نے کوئی ریٹ پٹیشن دائر کی ہے جو موجودہ مینجمنٹ کمیٹی انہوں نے کوئی اسٹے لیا ہے, تو اس کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ وہ کرنٹ سچویشن کیا چل رہی ہے. اس کی سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ وہ انہوں نے لوور کورٹ میں ایک اسٹے لیا تھا جو اس کا خارج ہو گیا تھا. اس میں ہم نے 110 کی درخواست دی تھی اور ہم پارٹی بنے تھے, اس لیے کہ کل یہ ہائی کورٹ جائیں گے تو ہم اگر 110 کی درخواست نہ دیتے, پارٹی نہ بنتے, تو پھر ہائی کورٹ میں بھی نہیں جا سکتے تھے. ہمیں ہائی کورٹ میں اس لیے جانا پڑا اور پارٹی بننا پڑا کہ انہوں نے جا کے ہائی کورٹ سے وہ جو ایڈمنسٹریٹر تھا اس کا نوٹیفکیشن معطل کروا دیا. اس میں دو چیزیں تھیں جو سامنے بات آئی ہے. وہ تو اگر ہم پارٹی نہ بنتے تو ان کا جو اسٹے تھا جو وہ اسٹے بھی خارج ہو جانا تھا, جو نوٹیفکیشن معطل کرا تھا وہ بھی بحال ہو جانا تھا. لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے, لیکن اگر ہم پارٹی نہ بنتے تو فیصلہ ہمارے خلاف آ جاتا, خدا نے خواستہ, تو پھر بھی تو ہمیں آگے جانا تھا کورٹ میں. اس لیے ہم 110 کی درخواست دے کے وہاں بھی پارٹی بنے اور ان کو نوٹس ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی امکان موجود ہے کہ اسی ویک میں جو آج سے شروع ہو گیا, اسی ویک کے اینڈ پہ تھرسڈے کو یا فرائیڈے کو یہ ہمارے جو ہے ڈیٹ نکل آئے گی اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ بھی ہمارے حق میں آئے گا. چودھری صاحب بہت ساری باتیں اپنی جگہ, پراپوگنڈا اپنی جگہ, اور مختلف آراء جو ہے جو مارکیٹ میں چل رہی تھی کہ کوآپریٹیو ادارے کی سرپرستی کے اندر یہ سارا کام ہو رہا ہے. لیکن جب ان کا نوٹیفکیشن دیکھا گیا یا ان کی طرف سے جواب تھا, وہ ان کے بارے میں بتائیے گا. وہ تو بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں, ادارے سرپرستی کرتے ہیں اور جب پھر اس کی نشاندہی ہوتی ہے تو پھر کوشش بھی کرتے ہیں مداوع کرنے کی. یہ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہے. اگر ادارے سرپرستی نہ کریں تو پھر ہمیں بالکل کسی صورت میں نہ کرپشن جو ہوتی ہے وہ بندہ کر سکتا ہے, نہ ہی آگے کا سوچ سکتا ہے. لیکن ادارے سرپرستی کرتے ہیں, ادارے
میں بھی ایسے لوگ اشخاص شامل ہوتے ہیں جیسے ان کا ذہن ہوتا ہے، اسی طرح کے وہاں بھی لوگ ہوتے ہیں جو پیسے کی خاطر اپنا ضمیر بھی بیچ ڈالتے ہیں۔ یہ باتیں تو چلتی رہیں گی اور چلتی جائیں گی، اس کا تو مداوع بالکل نہیں ہو سکتا۔ جو مرضی آپ کوشش کر لیں کہ جب سے انسان وجود میں آیا اس وقت سے لے کر، اسی لیے جزا اور سزا رکھی گئی تھی کہ لوگوں نے غلطیاں کرنی ہیں، لوگوں کو انہوں نے بااختیار بنایا تاکہ یہ بتا دیا گیا دونوں راستے کہ اگر آپ اچھا کام کریں گے تو اس کا یہ اجر ملے گا، اگر غلط کام کریں گے تو اس کی یہ سزا ہوگی۔ یہ تو کام چلتے رہنا ہے، لیکن ہمیں کل اپنی ذات کا خود جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں باضمیر ہونا چاہیے، ہمیں ایماندار ہونا چاہیے، ہمیں امانتوں کا امین بننا چاہیے۔ جو امانتیں لوگوں کی ہمارے پاس آتی ہیں ان کو لٹانا ہمارے فرض میں شامل ہے، اس لیے کل ہم خود اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دیں۔ تو پراپوگنڈے تو چلتے رہیں گے، لوگ اچھے کام کرتے رہیں گے، برے بھی کرتے رہیں گے، یہ تو سلسلہ آگے تا قیامت چلتے رہنا ہے، اسی لیے جزا اور سزا رکھی گئی تھی۔ چودھری صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، لیکن میں آخر میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے آج اس پہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ جو شخص بھی اچھا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک کہہ لیں کہ بھی ہمارا معاشری ایک عادت بن گئی ہے، ہم سب کا ایک ہی رویہ ہے کہ اگر کوئی برا کام کرے گا تو ہم اس کو بھی اپریشیٹ نہیں کرتے۔ لیکن میری ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن کے لیے لوگ دن رات اٹھ کے ان کے لیے اپنا پیسہ لگاتے ہیں، اپنا ٹائم لگاتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے بہتری کے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں، آپ کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے اوپر آپ صرف الزامات لگاتے ہیں۔ کبھی میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کبھی ان اداروں میں جا کے دیکھیں جن اداروں میں یہ تمام سلسلے چل رہے ہیں، جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ درخواست دے کے پورا پروجیکٹ روک دیا جاتا ہے۔ این او سی ایل او پی کسی کے ایک درخواست دینے سے رک سکتا ہے، ایسا کبھی پاسبل نہیں ہے۔ سی ڈی اے ایک بااختیار ادارہ ہے، وہ پورے سسٹم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، سوسائٹیوں کا ریگولیٹر ہوتا ہے، رجسٹرار صاحب اوپر بیٹھے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک درخواست سے نہیں رک سکتی جب تک جو مینجمنٹ کمیٹی یا جو برسر اقتدار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جب تک وہ غلط کام نہیں کریں گے۔ اگر وہ غلط کام کریں گے تو وہ بلیک میل بھی ہوں گے، ادارے بھی ان کو تنگ کریں گے اور پروجیکٹ بھی جو ہے وہ نہیں چل سکے گا۔ تو میری ان تمام دوستوں سے جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ یا جو گروپس میں ہوتے ہیں یا جو کمنٹس دینا چاہتے ہیں، جو مختلف آراء قائم کرتے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را ان لوگوں کے ساتھ اگر آپ چل نہیں سکتے تو کم از کم ان کو دعا تو ضرور دے دیا کریں، اچھے الفاظ استعمال کر دیا کریں کہ جو آپ کے لیے دن رات اداروں میں جا کے دھکے کھاتے ہیں، اپنے پیسے خرچ کر کے وکلاء کی فیسیں دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ عدالتی نظام کس طرح کا ہے، جس طرح لوگوں کو دھکے پڑتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے کوئی شخص کوشش کر رہا ہے تو اس کے لیے آپ کم از کم اس اچھی آواز یا اچھا ساتھ نہیں دے سکتے تو دل میں دعا ضرور دے دیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہو اور یہ جو مسائل ہیں وہ کم سے کم ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ میں اس کا چھوٹا سا جواب مختصر سا دیتا ہوں۔ بندے کی اپنی سوچ پازیٹیو ہونا چاہیے، نیگیٹو نہیں سوچنا چاہیے، اور انسان کو جو اپنا راستہ ہے نا اس پہ چلتے رہنا چاہیے، نہ ادھر کی بات سننی چاہیے نہ ادھر کی۔ آپ کا ضمیر جو ہے نا وہ مطمئن ہونا چاہیے کہ آپ درست کام کر رہے ہیں۔ آگے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی آپ کو غلط کہے یا صحیح کہے۔ آپ اور اس جب فیلڈ میں آپ آتے ہیں تو فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر کھیلتے ہیں، آگے اللہ کی مرضی ہے، یہ پارٹ آف دی گیم ہے، پارٹ آف دی لائف ہے۔ اس نتیجے کی بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہیے، آپ کا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے کہ میری لائن اور لینتھ درست ہے۔ خدا حافظ۔ چودھری صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو بڑے واضح انداز کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے کہ مخالفین جو ہے وہ ہمیشہ پراپوگنڈا ہی کرتے ہیں، لیکن جو حق پہ لوگ ہوتے ہیں وہ حق کے ساتھ چلتے ہیں اور حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عرفان مجید کو اجازت دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم مختلف سیاسی جو ٹاپکس ہیں، سیاسی موضوع جو ہیں انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ، اس پہ بات کریں گے اور چودھری صاحب کو انشاءاللہ مزید اپنے پروگرام میں دعوت دیتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عرفان مجید کو اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم کرے، ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔